بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے شوہر نے نکاح کے وقت 3 شرطیں رکھیں جو صرف میرے بابا کو معلوم تھیں۔ میرا شوہر شادی کے 2 ہفتے بعد ملک سے باہر چلا گیا۔ میری ساس روز رات کو میرا ہاتھ پکڑ کر بیٹھی رہتی، میں بے خبر سوتی رہتی۔ ایک رات میری آنکھ کھلی تو میری جان ہی نکل گئی۔ ان کی اس حرکت کی وجہ سے میں تو پریشان ہو گئی تھی۔ میرا نام سماب ہے، میں اپنے خاندان کی اکلوتی لڑکی تھی۔ میرے بابا کے 4 بھائی تھے، ان میں سے کسی کو بھی اللہ نے بیٹی کی رحمت نہیں دی تھی۔ اس حساب سے تو مجھے اپنے خاندان کی لاڈلی بیٹی ہونا چاہیے تھا، پر معاملہ اس کے برعکس تھا۔ میرا خاندان بیٹیوں سے نفرت کرتا تھا، اس وجہ سے بھی ایک ہی بیٹی تھی، میری پھپھو، جنہوں نے میرے دادا کے دشمن کے بیٹے سے محبت کی اور نکاح کر لیا۔ پر جب یہ بات میرے دادا کو پتہ چلی تو گویا طوفان ہی آ گیا، بڑا فساد بنا۔ کئی لوگ اس خاندانی دشمنی کی نظر ہو گئے۔ میرے دادا خود جان سے گئے اور میرے ایک چاچا بھی۔ میری پھپھو کو گھر میں قید کر دیا گیا، پر پھپھو نے بھی خودکشی کر لی۔ تب سے اس خاندان کو بیٹیوں سے نفرت ہو گئی۔ جانے میرے باقی چچا کے گھر بیٹی آئی نہیں یا انہوں نے آنے نہیں دی، پر میں اس دنیا میں آ گئی۔ میری ماں تب اس دنیا میں مجھے اکیلا چھوڑ کر چلی گئی جب میں صرف 10 سال کی تھی۔ اب میری عمر 17 سال ہے۔ میرا گھر میرے لیے ایک جیل ہے۔ یہاں کوئی مجھ سے پیار نہیں کرتا، کسی کو میری پرواہ نہیں، مجھے خاندان میں ہونے والی شادیوں میں بھی نہیں لے جایا جاتا۔ سارا خاندان مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ میں اسی خاندان کے ایک شخص سے بہت محبت کرتی ہوں، اس کا نام شازم ہے اور وہ میرا کزن ہے، پر میں جانتی ہوں وہ کبھی مجھ سے شادی نہیں کرے گا۔ اس کے ماں باپ اور وہ خود بھی کبھی ایسا نہیں چاہے گا، پر میرا دل صرف اس کے لیے دھڑکتا ہے۔ ایک دن میری شامت تب آئی جب میں اپنے چھوٹے چاچو سے ٹکرا گئی۔ میرے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا جو ان کے سفید کپڑوں پر جا گرا۔ سونے پر سہاگا یہ کہ جب وہ مجھے ڈانٹ رہے تھے، اسی پل ان کو ایک کال موصول ہوئی۔ یہ کال سن کر میرے چاچو حیران اور ہکے بکے رہ گئے۔ کیا نقصان ہو گیا ہمارا، وہ بھی لاکھوں کا؟ میرے چاچو نے کال بند کی، سیدھا مجھے دیکھا جیسے یہ نقصان میری وجہ سے ہوا ہے۔ میں بہت گھبرا گئی۔ تم ہی ہو منحوس لڑکی، اتنا کہہ کر وہ وہاں سے چلے گئے اور میں سر جھکائے رونے لگی، کیونکہ یہی وہ چاچو تھے جو شاہنام کے والد صاحب بھی تھے۔ میں نے دیکھا شاہنام دور کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا، پر جیسے ہی اس کی سمت پلٹی تو اس نے بھی منہ موڑ لیا۔ سچ کہتے ہیں خواب اپنی اوقات دیکھ کر ہی دیکھنے چاہیے۔ کچھ دن گزرے، مجھ پر ایک اور قیامت گزری۔ میرے بابا میرے لیے رشتہ دیکھ چکے تھے۔ میں کسی اور سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، دن رات پریشان رہنے لگی۔ ایک دن میری چاچی نے کہا کہ تیار ہو جاؤ، تمہیں دیکھنے لڑکے والے آ رہے ہیں۔ میں ان کے سامنے کچھ بول نہیں سکی۔ جب تیار ہو کر باہر آئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ جس لڑکے کا رشتہ میرے لیے آیا تھا وہ تو دیکھنے میں والد صاحب سے بھی بڑا لگ رہا تھے جیسے رشتہ پکا کر چکے ہوں۔ وہ لوگ تو مجھے دیکھتے ہی پسند کر بیٹھے۔ جب میں اپنے کمرے میں واپس آئی تو بہت پریشان تھی۔ ساری رات روتی رہی اور سوچتی رہی کہ اب ہمت نہیں کروں گی تو کب کروں گی۔ آخر یہ میری زندگی کا سوال تھا۔ اگلے دن چھٹی کا دن تھا، ناشتے کی ٹیبل پر سب موجود تھے۔ میں نے سب کو یہ کہہ کر مخاطب کیا کہ مجھے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ وہاں شاہنام بھی موجود تھا۔ پھر نہ جانے مجھ سے اتنی ہمت کہاں سے آ گئی۔ بابا، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنا ہے۔ آپ جہاں میرا رشتہ کرنا چاہتے ہیں میں وہاں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میرا یہ کہنا تھا کہ سب میری طرف متوجہ ہوئے۔ میری چاچی نے تو منہ پر ہاتھ رکھ لیے اور آپس میں باتیں کرنے لگیں۔ میرے پاپا نے مجھ سے پوچھا کہ کیوں نہیں کرنا چاہتی، تو میں نے کہا کیونکہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں۔ اب شاہنام نے مجھے نظریں اٹھا کر دیکھا، سب مجھ پر ٹوٹ پڑے، مجھے باتیں سنانے لگے کہ تمہیں شرم نہیں آتی۔ سب کے سامنے یہ بات کرتے ہوئے میں نے بھی کہہ دیا، اپنی مرضی سے اپنے شوہر کو پسند کرنا میرا شرعی حق ہے اور یہ حق استعمال کرتے ہوئے مجھے کوئی شرم نہیں ہے۔ میں شاہنام سے محبت کرتی ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ جب میں نے یہ کہا تو شاہنام کی امی میرے قریب آئی، مجھے ایک تھپڑ رسید کر کے کہنے لگی، آج تو تم نے اپنی زبان پر میرے بیٹے کا نام لے لیا، اگر تم نے دوبارہ اس کا نام بھی لیا تو میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گی۔ میں نے اپنے بابا کی طرف دیکھا تو وہ بھی مجھے ان لوگوں کے طرفدار لگے۔ سب نے مجھے بہت باتیں سنائیں، کہا کہ میں بہت بے شرم ہوں۔ سب کہنے لگے اس لڑکی کی ہمت تو دیکھو، آج سب کے سامنے آ کر اس نے اپنی پسند کا اظہار کر دیا، کل کو جانے کیا کرے گی۔ 1 ہفتے کے اندر اس کی شادی کر دیں، اسے یہاں سے دفع کریں۔ میرے بابا نے کہا ایسا ہی ہوگا۔ میں نے شاہنام کی طرف دیکھا، اس نے بھی مجھ سے نظریں چرا لیں۔ میرا دل کیا کہ میں خود کو ہی مار ڈالوں۔ مجھے لگا تھا کہ شاید بابا میرا ساتھ دیں گے یا شاہنام میرے حق میں بولے گا،
پر کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ ہفتے کے اندر اندر میرے لیے رشتہ تلاش کر لیا گیا۔ افسوس کی بات یہ تھی کہ وہ رشتہ میرے لیے شاہنام نے دیکھا تھا۔ اس کے بھروسے والے لوگ تھے۔ جو لوگ گھر آئے تھے انہوں نے تو رشتہ کرنے سے اچانک جانے کیوں انکار کر دیا، اور میرے بابا کو شاہنام کا لایا رشتہ مناسب لگا۔ مجھے اس ایک ہفتے میں میرے کمرے میں بند رکھا گیا، مجھ سے کسی سے بات نہ کی، میرے ساتھ جانوروں کی طرح سلوک کیا گیا۔ مجھے کھانا دیتے اور کہتے کہ ہم تو تمہیں اس گھر سے نکالنا چاہتے تھے، پر تم اس گھر میں رہنا چاہتی ہو۔ شاہنام سے شادی کرنے کا خیال اپنے دل سے نکال دو، وہ تمہارا کبھی نہیں ہوگا۔ میں ہمت ہار گئی تھی، میرے حوصلے ٹوٹ گئے تھے، میں بہت پریشان تھی۔ جب میری شادی کروا دی گئی، مجھے تیار کروا کر میرے دولہے کے ساتھ بٹھا دیا گیا۔ نکاح کی رسم شروع کی گئی۔ میرا دولہا، جس کا نام عمر تھا، اچانک کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ یہ نکاح کرنے سے پہلے میری کچھ شرطیں ہیں، مجھے ان 3 شرطوں کی یقین دہانی کروائی جائے، میں صرف اسی صورت میں اس لڑکی سے شادی کروں گا۔ میرے بابا نے کہا تو میرے ہونے والے شوہر نے کہا کہ وہ یہ شرطیں صرف میرے بابا کو ہی بتائے گا۔ میرے بابا اور عمر ایک طرف چلے گئے اور 1 گھنٹے تک آپس میں نہ جانے کیا باتیں کرتے رہے۔ دونوں واپس آئے اور عمر نے مجھ سے نکاح کر لیا۔ میں اپنے گھر سے تو رخصت ہو گئی، لیکن میرے دل میں ایک ارادہ تھا جس پر میں آج ہی رات عمل کرنے والی تھی۔ شاہنام کے علاوہ میں کسی اور کی نہ ہو سکتی تھی، اسی لیے میرے پاس زہر کی بوتل تھی جسے میں نے پہلی رات ہی پی کر خودکشی کرنا تھی۔ لیکن جب عمر میرے کمرے میں آیا، اس نے میرے ہاتھ میں زہر کی بوتل دیکھ لی۔ اس نے ایک ہاتھ میں وہ بوتل پکڑی اور دوسرا ہاتھ میری طرف بڑھایا۔ مجھے لگا وہ مجھے مارے گا، غصہ کرے گا، پر اس نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، تم ایسا کیوں کرنا چاہتی ہو؟ میں نے کہا، تمہیں یہ جاننے کی کوئی ضرورت نہیں، بس مجھے نہیں جینا۔ اس نے مجھے کہا، میں کبھی بھی تمہارے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کروں گا، خودکشی کرنے کی کوشش نہ کرو۔ اس نے کہا کہ وہ میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے، مجھے خوش رکھنے کی پوری کوشش کرے گا۔ اس نے مجھ سے بہت آرام سے بات کی۔ میں نے اسے ساری بات بھی بتا دی کہ میں شاہنام سے محبت کرتی ہوں۔ کیا برا تھا اس میں؟ محبت کرنا گناہ ہے کیا؟ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے، آپ کو دھوکہ نہیں دیا، اگر نہ بتاتی تو یہ دھوکہ ہوتا۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے اس سے میاں بیوی والا رشتہ بھی نہیں رکھنا۔ اس نے کہا کہ وہ بھی زبردستی رشتوں کا قائل نہیں ہے، وہ میرا خیال کرے گا اور اسے میرے ماضی سے بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ عمر میرے کمرے سے چلا گیا۔ میں نے سکھ کا سانس لیا۔ عمر کی ماں بھی تھی جو نہایت ہی سنجیدہ عورت تھی۔ مجھے ان سے بہت ڈر لگ رہا تھا، وہ مجھے بہت غور سے دیکھتیں۔ عمر نے مجھے تسلی دی اور یقین دلایا کہ میں اس کے ساتھ محفوظ ہوں، لیکن صبح ہوتے ہی ایک خبر نے میرے قدموں تلے سے زمین نکال دی۔ جب میری ساس نے مجھے بتایا کہ عمر باہر کے ملک جانے کے لیے روانہ ہو گیا ہے، میں حیران پریشان رہ گئی کہ کوئی دولہا شادی کی اگلی صبح باہر کے ملک کیوں جائے گا، اور وہ بھی اپنی دلہن کو بتائے بغیر، جبکہ عمر تو یہ کہہ رہا تھا کہ وہ میرے ساتھ رہے گا اور ہر اچھے برے حال میرا ساتھ دے گا۔ صبح اٹھ کر ہی وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ میرا دماغ گھوم گیا۔ میں نے غصے میں آ کر اپنی ساس سے کہہ دیا کہ آپ کا بیٹا ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ کم سے کم مجھے بتا کر تو جاتا، مجھ سے مل کر تو جاتا۔ میری ساس نے کہا کہ اس نے تم سے نکاح سے پہلے تمہارے باپ کے سامنے 3 شرطیں رکھی تھیں، اس میں سے پہلی شرط یہی تھی کہ وہ شادی کے اگلے ہی دن ملک چھوڑ کر چلا جائے گا۔ کیا تمہارے باپ نے تمہیں یہ نہیں بتایا؟ میں لاجواب ہو گئی۔ میں کیا کہتی کہ میرے باپ نے مجھے واقعی کچھ نہیں بتایا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ باقی کی 2 شرطیں کیا ہیں؟ انہوں نے کہا اپنے باپ سے ہی پوچھ لینا۔ میں اگلے دن اپنے گھر گئی، اپنے بابا کو بتایا کہ میرا شوہر تو مجھے بتائے بغیر ہی ملک سے چلا گیا ہے۔ میرے بابا نے کہا یہ کون سی نئی بات ہے، دوسری عورتوں کے شوہر ملک سے باہر نہیں جاتے۔ میں بابا کو حیران ہو کر دیکھنے لگی۔ انہوں نے کہا کہ اب تم اپنا گھر سنبھالو، اپنی ساس کی خدمت کرو، شوہر باہر کے ملک گیا ہے تو واپس بھی آ جائے گا، شوہر باہر کے ملک گیا ہے تو واپس بھی آ جائے گا، آج سے ہمارے گھر آنے کی ضرورت نہیں۔ اب تو میں نے ان کے نزدیک بغاوت کی تھی، لیکن جب میں نے یہ بغاوت نہیں کی تھی تب بھی سب گھر والوں کا رویہ میرے ساتھ ایسا ہی تھا۔ میں روتی ہوئی وہاں سے نکلی، گھر سے باہر جاتے ہوئے شاہنام سے ٹکرا گئی۔ اس نے میری آنکھوں میں آنسو دیکھ لیے پر کوئی سوال نہیں کیا۔ میں نے بھی اس سے کوئی بات نہیں کی، لیکن اسے شکایتی نظروں سے دیکھا ضرور تھا۔ کہیں نہ کہیں وہی میرا مجرم تھا، مجھ میں کوئی کمی نہیں تھی، میں اس سے زیادہ حسین تھی۔ اگر وہ مجھے اپنا بنا لیتا تو آج میری زندگی ایسی نہ ہوتی۔ وہ جانتا تھا کہ ساری عمر مجھے میرے ناکردہ گناہوں کی سزا ملی ہے، چاہتا تو مجھے بچا سکتا تھا، پر وہ بھی ظالم بن گیا۔ میں نے اپنی ساس سے عمر کا نمبر لیا، سوچا کہ اسے کال کر کے ہی پوچھ لوں کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ میری ساس نے تو پہلے مجھے نمبر دینے میں کافی آناکانی کی،
پر پھر نمبر دے دیا۔ میں نمبر لے کر اپنے کمرے میں آئی اور بہت امید سے فون کر میں حیران رہ گئی کہ یہ نمبر بند تھا۔ میں نے اس نمبر پر بنے واٹس ایپ پر میسج کیے، وہاں پر بھی عمر نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ حیرانگی کی بات تو یہ تھی کہ وہ میرے میسج دیکھ تو رہا تھا لیکن ان کا جواب نہیں دے رہا تھا۔ میری زندگی تو اسی دن برباد ہو گئی تھی جب شاہنام کے علاوہ میری شادی کسی اور سے ہو گئی تھی۔ لیکن اب تو ظلم یہ کہ میرا شوہر پہلے ہی دن چھوڑ کر مجھے چلا گیا، اب میری بات تک نہیں سن رہا تھا۔ میں نے کسی طرح حالات کو قبول کر لیا کیونکہ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ میری ساس نے کہا کہ وہ جلدی واپس آ جائے گا میرے پاس، پر میرے پاس جینے کی کوئی امید نہیں تھی، کوئی راستہ نہیں تھا۔ پھر اس گھر میں کچھ عجیب حرکتیں ہونے لگیں۔ جب رات کو ایک دن میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا میری ساس میرا ہاتھ پکڑے بیٹھی تھی، دوسرے ہاتھ میں تسبیح پڑھ رہی تھی۔ میں ان کو وہاں دیکھ کر چونک گئی۔ وہ کہنے لگیں تمہیں چیک کرنے آئی تھی کہ تم خیر سے سو رہی ہو یا نہیں۔ مجھے نہیں لگتا تھا کہ ان کو میری اتنی فکر تھی کہ وہ اپنی نیند خراب کر کے میری خیریت معلوم کرنے آئیں گی۔ دن بھر تو وہ مجھ سے بات تک نہیں کرتی تھیں۔ پہلے دن تو وہ یہ بہانہ بنا گئی کہ وہ مجھے چیک کرنے آئی تھی، لیکن اب یہ روز ہونے لگا۔ جب میں گہری نیند سو جاتی، میری ساس میرا ہاتھ پکڑ کر بیٹھی رہتی اور کچھ پڑھتی رہتی، کہتی ذکر اللہ کر رہی ہوں، پر جانے کیا پڑھ رہی تھی یہ کس کو معلوم تھا۔ میں اس سے بہت ڈری ہوئی تھی۔ میں ان کی اس حرکت سے بہت پریشان ہو گئی۔ ایک تو میں اس گھر میں اکیلی، اوپر سے وہ روز رات کو میرا ہاتھ پکڑ کر بیٹھ جاتی اور جانے کیا پڑھتی رہتی۔ میرے نیند سے جاگنے پر کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتی اور کہتی کہ میں تو تمہیں دیکھنے آئی تھی۔ ایک دن میں نے تنگ آ کر اپنی ساس سے پوچھ لیا کہ آپ کیوں روز رات کو میرا ہاتھ پکڑ کر بیٹھ جاتی ہیں؟ ان کے منہ سے ایک بات نکلی جس کو سن کر میں حیران پریشان رہ گئی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے یہ کرنے کو کہا گیا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کس نے کہا ہے؟ وہ گھبرا گئی، وہاں سے چلی گئی۔ میں نے ان سے بار بار پوچھا پر انہوں نے میرے سوال، میرا ماتھا کھٹک گیا۔ آخر ان کو کس نے کہا تھا کہ وہ روز رات کو میرا ہاتھ پکڑ کر بیٹھیں گی؟ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ میں اپنے بابا کے گھر گئی اور پوچھا کہ عمر نے نکاح سے پہلے آپ سے 3 شرطیں رکھی تھیں، باقی کی 2 شرطیں کیا تھیں؟ میرے بابا نے مجھے بتانے سے انکار کر دیا۔ آج میں حیران رہ گئی، میرے ضبط کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ بابا، قیامت والے دن آپ کی میری ماں سے ملاقات ہوگی، ابھی سے سوچنا شروع کر دیں کہ آپ اس دن ان کے سوال کا کیا جواب دیں گے جب وہ پوچھیں گی کہ میری بیٹی کا خیال رکھا تھا کہ نہیں۔ میں روتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ میرے بابا کچھ نہ بولے۔ میں نے قسم کھا لی کہ میں مرتی مر جاؤں گی پر اس گھر میں واپس نہیں آؤں گی۔ 3 مہینے اسی طرح گزر گئے۔ مجھے خبر ملی کہ میرے گھر میں کوئی جھگڑا چل رہا ہے، شاید میرے چاچو آپس میں لڑ رہے تھے، لیکن مجھے اس سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ جب میں وہاں جاتی تو مجھ سے تو غیروں سے بھی برا سلوک کیا جاتا۔ میں نے وہاں جانا غیروں سے بھی برا سلوک کیا جاتا۔ میں نے وہاں جانا اور وہاں کی خبر رکھنا چھوڑ دیا۔ عمر نے بھی میرے ایک بھی میسج کا جواب نہیں دیا۔ میں ساری رات روتی، پورا دن مجھ سے نہ گزرتا۔ مجھے اس ذری زندگی سے نفرت ہونے لگی۔ جی چاہتا کہ خودکشی کر لوں، لیکن میری ساس ہر وقت میرے سر پر مسلط رہتی۔ ایک دن تو مجھ پر قیامت ہی ٹوٹ پڑی جب عمر کی طرف سے مجھے طلاق نامہ ملا۔ میں حیران پریشان رہ گئی کہ اس شخص نے میرے ساتھ یہ کیا کر دیا۔ ایک دن بھی میرے ساتھ نہ گزارا، مجھ سے ساتھ نبھانے کے وعدے کر کے اکیلا چھوڑ گیا۔ اب پردیس میں بیٹھے بیٹھے اس نے مجھے طلاق دے دی۔ مجھ سے ایسی کیا غلطی ہوئی جس کی مجھے سزا دی؟ میں بہت پریشان تھی۔ اب میری ساری ہمت جواب دے گئی تھی۔ میں گھر کی چھت کی طرف گئی۔ میری ساس نے مجھے روکنے کی کوشش کی پر میں نے ہاتھ چھڑوا لیا۔ میں بالکل کنارے پر کھڑی ہو گئی۔ قریب تھا کہ میں وہاں سے کود جاتی۔ کسی نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنی جانب کھینچ لیا۔ میں حیران رہ گئی یہ دیکھ کر کہ وہ شخص شاہنام تھا۔ تو تم مرنا چاہتی ہو؟ شاہنام نے جب یہ کہا تو میں حیران رہ گئی۔ وہ مجھے وہاں سے لے گیا اور گاڑی میں بٹھا کر ایک پرسکون جگہ پر لے آیا۔ وہ ایک پارک تھا، وہاں پر ہم آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ میرے دل و دماغ میں 1000 سوال تھے۔ شاہنام نے مجھے کہا کہ میں اس دنیا کی سب سے بڑی بے وقوف اور جلد باز لڑکی ہوں۔ جس طرح تم مجھے پسند کرتی تھی میں بھی تمہیں پسند کرتا تھا۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن جانتا تھا یہ سب اتنا آسان نہیں ہے۔ میرے ماں باپ تم سے نفرت کرتے تھے، اسی لیے میں نے دل ہی دل میں سوچ رکھا تھا کہ میں خود کچھ بن جاؤں تو پھر تمہیں اپنے نام سے کروا لوں گا، پر تم نے جلد بازی میں آ کر سب کچھ خراب کر ڈالا۔ جس عمر نامی لڑکے نے تم سے نکاح کیا وہ میرا بچپن کا دوست ہے۔ میں نے اسے کہا تھا کہ تم سے نکاح کر کے تمہیں اس گھر سے دور لے جائے، ورنہ
تمہارے گھر والے تمہیں کسی اور کے ساتھ رخصت کر دیتے تو میں کچھ نہ کر پاتا۔ عمر نے تمہیں ہاتھ تک نہیں لگایا کیونکہ وہ ایسا کر ہی نہیں سکتا۔ وہ باہر کے ملک نہیں گیا ہے بلکہ اس شہر میں کہیں رہ رہا ہے۔ اس کی ماں کو میں نے تمہارا خیال رکھنے کو کہا تھا۔ وہ رات بھر تمہارے ساتھ اس لیے بیٹھی رہتی تھی کہ کہیں تم پریشان ہو کر خودکشی نہ کر بیٹھو، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم بہت جذباتی ہو۔ میں نے اپنا کاروبار شروع کیا تھا جس کے لیے مجھے کچھ وقت درکار تھا، لیکن میرا کاروبار اب چل پڑا ہے۔ میں نے اپنا گھر چھوڑ دیا ہے اور اپنے اور تمہارے لیے ایک چھوٹا سا گھر بنا لیا ہے۔ آج میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ ہم جلد ہی نکاح کر لیں گے، پھر ہمیشہ کے لیے ایک ساتھ رہیں گے۔ ہمیشہ سے میں تمہارے لیے یہ سب کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ سب ہونے سے پہلے تمہیں بتانا نہیں چاہتا تھا، کہیں تم امید نہ باندھ لو، اور ہاں جو بھی ہو اسے ایک برا خواب سمجھ کر بھول جاؤ۔ میرے ساتھ ایک نئی زندگی جینے چلو۔ میں حیران پریشان رہ گئی، شاہنام کو دیکھتی رہی۔ شاہنام نے جیسا کہا تھا ویسا ہی کیا۔ اس نے مجھ سے نکاح کر لیا اور مجھے ایک بہت پیارے اور خوبصورت گھر میں لے کر آیا۔ اس نے کہا کہ اب گھر کو تم نے سجانا ہے، یہ تمہارا گھر ہے۔ کچھ عرصے تک شاہنام کے ماں باپ نے بھی اسے معاف کر دیا، وہ اس سے راضی ہو گئے، لیکن شاہنام ان سے خود ہی ملتا تھا، مجھے کبھی ان کے پاس نہیں لے کر جاتا تھا۔ کہتا تھا کہ وہ نہیں چاہتا میرے ماں باپ تم سے کوئی ایسی ویسی بات کریں کہ تمہیں دکھ ہو۔ میں شاہنام کے ساتھ ہنسی خوشی رہ رہی ہوں۔ مجھے ساری زندگی میرے ماں باپ کی نفرت کی وجہ سمجھ نہ آئی، لیکن شاید اس نفرت کو جھیلنے کے بدلے میں مجھے شاہنام جیسا ہمسفر۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔